بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تاریخ کے اوراق میں وہ کون سی ایسی موت پر ہستی ہے کہ جس کے تابع انسان ہی نہیں بلکہ جنات اور شیاطین بھی تھے، جو ان باعزت ہستی کے خادم کے طور پر کام کرتے تھے اور بلا شبہ ہر حکم بجا لاتے تھے۔ وہ موت پر ہستی حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جن کی خواہش پر اللہ رب العزت نے انہیں ایسی وسیع و دراز بادشاہت بخشی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ ہی ان کے بعد نصیب ہوئی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع چرند پرند، ہوا پانی، شجر حجر، انسان، یہاں تک کہ جنات کر دیے تھے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہر حکم بنا اعتراض بجا لاتے تھے۔ ان جنات نے حضرت سلیمان کے واسطے گہرے سمندر کی تہہ سے جواہرات اور موتی نکالے، آنکھ جھپکتے مختلف چیزیں لے آتے اور انتہائی شاندار عمارتیں تعمیر کر دیتے۔ اگر ان جنات میں سے کوئی سرکشی یا نافرمانی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے اللہ کے حکم سے سزا دیتے۔ قرآن شریف کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 82 میں اس بات کی گواہی ہے، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم نے بہت سے جنات ان کے تابع کر دیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ معزز سامعین، ان جنات میں بھی دو گروہ تھے، ایک ایمان والے اور دوسرے کافر، جن کو شیاطین کہا گیا۔ اہل ایمان جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہر حکم اپنا فرض سمجھ کر بجا لاتے، مگر کافر جن سزا کے ڈر سے بظاہر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع رہتے، مگر دل میں بغض و عناد رکھتے اور حضرت سلیمان کو نقصان پہنچانے کی ترکیبیں سوچتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ سورہ سبا کی آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں، جو کوئی ان میں سے اپنی بات سے پھرے گا اسے ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا تھا جس کے پاس آگ کا درہ تھا۔ جیسے ہی کوئی جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی سرتابی کرتا، وہ فرشتہ اسے وہ آگ کا درہ مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کا پتھر جنتی تھا، یعنی جنت سے آیا تھا۔ اس پتھر پر جنتی کلمہ کندہ تھا۔ اسی انگوٹھی کے فیض سے حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر حکومت فرماتے تھے۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو وہ انگوٹھی اپنی ایک انتہائی قابل اعتبار کنیز کی زیر نگرانی دی جاتی۔ وہ کنیز حضرت سلیمان علیہ السلام کے لوٹنے تک اس انگوٹھی کی حفاظت کرتی۔ ایک بار جب حضرت سلیمان اس کنیز کے پاس وہ انگوٹھی رکھوا کر گئے تو واپسی پر اس کنیز کو وہاں نہ پایا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ کنیز کو وہاں نہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام دربار کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے تخت پر حضرت سلیمان علیہ السلام خود بنفس نفیس تشریف فرما ہیں، برابر میں ان کی بیوی بھی موجود ہیں اور درباری بھی۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان حیران رہ گئے اور سمجھ گئے کہ یہ کوئی کافر شیطان جن ہے۔ قریب پہنچ کر اسے للکارا کہ سلیمان تو میں ہوں، تو کون ہے؟ وہ بہروپیہ کہنے لگا، خدا کی قسم سلیمان میں ہوں۔ غرض کے دونوں میں بحث جاری ہو گئی۔ جب مباحثہ زیادہ طول پکڑنے لگا تو حضرت سلیمان کی بیوی نے کہا کہ جس کے پاس وہ جنتی انگوٹھی ہوگی وہی اصلی سلیمان علیہ السلام ہے۔ اس پر اس کافر شیطان جن نے فوراً اپنے پاس انگوٹھی دکھا کر تصدیق کر دی اور پھر اپنے درباریوں سے کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو محل سے نکلوا دیا۔ ناظرین کرام، حقیقت میں ہوا یہ تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی خادمہ کی نگرانی میں وہ انگوٹھی رکھوا کر گئے تو یہ کافر شیطان جس کا نام صخرہ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا روپ بدل کر اس کنیز سے وہ انگوٹھی لے گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام بن بیٹھا۔ معزز سامعین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری بادشاہی اسی انگوٹھی سے وابستہ تھی۔ اس انگوٹھی کے چوری ہو جانے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی حکمرانی جاتی رہی، لہٰذا آپ جنگل کی جانب چلے۔ چلتے چلتے آپ علیہ السلام کو ایک جھونپڑی نظر آئی۔ آپ علیہ السلام کے دستک دینے پر ایک خاتون کی آواز آئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں سلیمان ہوں، کیا آپ مجھ کو تناول کے لیے کچھ دے سکتی ہیں؟ اس خاتون نے کہا،
اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں ایک نامحرم کو اندر بلا کر ضیافت نہیں کر سکتی، لہٰذا میرے شوہر کے آنے تک آپ سامنے ہمارے باغ میں آرام فرمائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باغ میں ایک درخت کے نیچے لیٹ کر آرام فرمانے لگے تو آنکھ لگ گئی۔ کہیں سے ایک سانپ آ کر آپ کی حفاظت کرنے لگا۔ اتنے میں اس عورت کا شوہر آ پہنچا اور سانپ کو حفاظت کرتا دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اپنی بیوی سے استفسار کیا تو اس نے ساری بات بتا دی۔ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ ایک ماہی گیر ہے، اگر آپ علیہ السلام اس کی مدد کریں تو وہ کچھ مچھلیاں اجرت کے طور پر آپ علیہ السلام کو روزانہ دے دے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس آدمی نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رشتہ قبول کیا۔ معزز ناظرین، دوسری جانب اس بہروپی کافر شیطان کی حرکات و سکنات حضرت سلیمان سے مشابہ نہ تھی، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی اور ان کے قریبی رفقا سخت حیران تھے۔ وہ شیطان کافر ہونے کے سبب اللہ کی عبادت بھی نہ کرتا تھا، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے با اعتبار درباریوں کو شک ہوا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے منصوبہ تیار کیا کہ اس بہروپیے سے توریت میں سے کچھ سوال پوچھے جائیں، اگر جواب دے دیے تو یہی حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، ورنہ اس کو مار بھگائیں گے۔ لہٰذا ایک دن وہ سب دربار میں جمع ہو گئے اور اس کافر شیطان کو گھیر لیا۔ وہ بہروپیہ ان کے سوالات سے گھبرا گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ بھاگنے کے بعد اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ایک دریا میں ڈال دی اور وہ انگوٹھی ایک مچھلی نکل گئی۔ اگلے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہی مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جال میں پھنس گئی۔ اس ماہی گیر نے اس روز کی اجرت کے عوض جب کچھ مچھلیاں آپ علیہ السلام کو دیں تو وہ مچھلی ان مچھلیوں میں شامل تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب گھر تشریف لے آئے تو بھوک کی شدت سے مچھلی پکانے کی غرض سے جب مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو وہ انگوٹھی آپ علیہ السلام کو اللہ کی رضا سے واپس مل گئی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ انگوٹھی پھر سے پہن لی۔ اس انگوٹھی کا پہننا تھا کہ آپ علیہ السلام کی بادشاہت پھر سے لوٹ آئی اور ایک مرتبہ پھر آپ شجر، حجر، چرند، پرند، ہوا، پانی، آگ، دریا، سمندر، پہاڑ، ورس، جن و انس پر حکومت کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ لیکن حقیقت میں یہ بات غلط ہے کہ وہ انگوٹھی کی بدولت حکومت کرتے تھے، بلکہ حکومت آپ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے فضل سے دی تھی، اور بیشتر علماء کے نزدیک یہ ایک من گھڑت کہانی ہے جو اسرائیلی یہودیت کا ایک حصہ ہے۔ یہودی آج بھی اس انگوٹھی کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن آج تک ان کو کوئی سراغ نہیں ملا اور نہ ہی ملے گا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ انگوٹھی جسے ملے گی وہ اسے کفر کے خلاف استعمال کرے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان کی انگوٹھی کے نگینے میں کلمہ طیبہ کندہ تھا اور ان کی انگوٹھی کے نگینے کا رنگ آسمانی تھا۔ یہودیوں کے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انگوٹھی پر یہودیوں کا زیادہ حق ہے، کیونکہ ان کے مطابق وہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام سے ورثے میں ملی تھی، اور اسی لیے یہودیوں نے اس انگوٹھی میں موجود 6 کونوں والے ستارے کو اسرائیل کے جھنڈے میں اسٹار آف ڈیوڈ کا نام دیا ہے۔ اس نشان کو دیکھ کر مسلمانوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 6 رکنی ستارہ اسرائیل کی علامت ہے۔ در حقیقت یہ درست نہیں، کیونکہ تاریخ کے اوراق میں یہ 6 رکنی ستارہ ترکی کی بیشتر مساجد، تلواروں اور بہت سے مقبروں پر موجود ہے۔ معزز سامعین، دور حاضر کے علماء کا خیال ہے کہ اب جب کہ یہ 6 رکنی ستارہ اسرائیلی جھنڈے کا حصہ بن چکا ہے تو اب مسلمانوں کو اس کے استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ ناظرین کرام، اب آپ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی حقیقت کے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہیں، لیکن ہم میں سے اب تک یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ انگوٹھی کہاں ہے، کس کے پاس ہے۔ اس کا علم اللہ